بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں مشکلات دور کرنے اور ہر قسم کی جائز حاجات کے پورا ہونے کا ایک خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے ہر روز بلا ناغہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کا جڑا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، پھر اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ مشکلات دور اور اللہ رب العزت حاجات پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں، جنہیں کر کے آپ اپنے مسائل کا حل کر سکیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحانات رکھے ہیں، ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج پیدا نہ فرمایا ہو سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہیں۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ پاک کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کے 99 اسماء مبارک ہیں۔ ہر اسم مبارک اپنے اندر ایک الگ تاثیر کا حامل ہے۔ اسماء مبارکہ کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہے۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں اور ہر قسم کی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ مجرب وظیفہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کریں۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر ہے، اور میرے جو بہن بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے جو بہن بھائی مشکلات کا شکار ہے، مالی مسائل ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہے، کاروباری مسائل ہیں، کاروبار میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، بندش ہے، بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، جہیز کے انتظام کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ 303 بار آپ نے ان اسماء مبارک کا ورد کرنا ہے، اور وہ اسماء مبارکہ ہیں یا مجیبو یا وہابو۔ آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کا ورد 303 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ نماز عشاء ادا کریں، پھر وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اللہ سے نہایت ہی خلوص اور دردمندانہ انداز میں اپنی مشکلات اور حاجات کا تصور کر کے اول آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد 303 مرتبہ یا مجیبو یا وہابو پڑھیں۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ دعا کریں، اور آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ آپ اللہ پاک کے مبارک ناموں کا وظیفہ کر کے
اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی ہر قسم کی مشکلات اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیں گے۔ تو خود بھی عمل کیجیے گا اور اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔